کیا آج بھی یہ مزیدار چینی اسی طرح بنتی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے بنتی تھی؟ آج کی یہ میٹھی کہانی بادشاہوں، سائنسدانوں اور صدیوں پر پھیلی ہوئی یہ ایک دلچسپ اور میٹھی داستان ہے، ہندوستان کے قدیم زمانے سے لے کر مسلمانوں کے سنہری دور اور پھر پوری دنیا تک۔ تو آئیے سبسکرائب کریں اور ساتھ کے ساتھ سیکھتے ہیں یہ میٹھی باتیں آسان اور دلچسپ انداز میں۔ ایک شام سعد اپنے بابا کے ساتھ گاؤں کی فصل دیکھنے کے لیے گیا تو سعد کی نظر گنے کے کھیتوں پر پڑی۔ سعد نے حیرانی سے پوچھا، بابا گنے سے چینی کیسے بنتی ہے؟ بابا مسکرائے، ایک گنا توڑا اور سعد کو دیتے ہوئے بولے، بیٹا یہ کھیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھو اسلام میں کھیتی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اگر درخت لگائے یا کھیتی بوئے، پھر اس میں سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بیٹا آج میں تمہیں صرف چینی نہیں بلکہ مٹھاس کی پوری کہانی سناؤں گا۔ گھر پہنچتے ہی سعد فوراً بابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا نے بتایا، بیٹا ہزاروں سال سے انسان گنے کی کاشت کر رہا ہے، لیکن چینی بنانے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، اس لیے لوگ صرف گنے کو چبا کر اس کے قدرتی مٹھاس حاصل کرتے تھے، جبکہ زیادہ تر لوگ مٹھاس کے لیے شہد استعمال کرتے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور تقریباً 500 قبل مسیح میں ہندوستان میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ یہاں کے لوگوں نے گنے کا رس نکال کر اسے ابالنا اور گاڑھا کرنا سیکھ لیا۔ اس عمل کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے دانے بننے لگے۔ یہی دراصل دنیا کی پہلی ٹھوس چینی تھی۔ اسی دور میں سنسکرت زبان میں چینی کے لیے ایک لفظ استعمال ہونے لگا، شرکرا، کیونکہ اس زمانے میں چینی پہلی بار دانوں کی شکل میں بننا شروع ہوئی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ یہ لفظ مختلف زبانوں میں سفر کرتا گیا، فارسی اور عربی میں شکر بن گیا، اور بعد میں یورپ پہنچ کر یہی لفظ بدلتے بدلتے انگریزی میں شوگر کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد تقریباً 600 سے 1000 عیسوی کے دوران جب اسلامی تہذیب اپنے عروج پر تھی، مسلمانوں نے چینی بنانے کے عمل میں غیر معمولی ترقی کی۔ خاص طور پر خلافت عباسیہ کے دور میں بغداد میں قائم ہونے والے ادارے بیت الحکمہ میں سائنسدان مختلف علوم پر تحقیق کرتے تھے، جن میں زراعت اور کیمیا بھی شامل تھے۔ اسی دور میں چینی کو صاف کرنے کے طریقے ترقی یافتہ ہوئے اور گنے کی کاشت کو وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا۔ باقاعدہ شوگر ملز بھی قائم کی گئیں۔ یہ ملز خاص طور پر دریاؤں یا نہروں کے قریب بنائی جاتی تھیں تاکہ پانی آسانی سے دستیاب ہو۔ پانی کو نہ صرف صفائی کے عمل میں استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ کئی جگہوں پر پانی کے پہیوں کے ذریعے مشینیں بھی چلائی جاتی تھیں جو گنے کو کچل کر اس کا رس نکالتی تھیں۔ تقریباً 1100 سے 1300 عیسوی کے دوران جب یورپی لوگ مشرق وسطیٰ آئے، خاص طور پر صلیبی جنگوں کے دوران، انہوں نے پہلی بار چینی کو دیکھا۔ وہ اس مٹھاس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسے سفید سونا کہنے لگے، کیونکہ یہ بہت قیمتی اور نایاب تھی۔ تقریباً 1500 عیسوی کے بعد یورپی طاقتوں، خاص طور پر اسپین اور پرتگال نے نئی دنیا یعنی امریکہ اور کریبین کے علاقوں میں گنے کی کاشت شروع کی۔ انہوں نے وہاں بڑے بڑے شوگر پلانٹیشنز قائم کیے، جس سے چینی پوری دنیا میں عام ہونے لگی۔ سعد بولا، بابا کیا آج بھی چینی پرانے طریقے سے ہی بنتی ہے؟ بابا مسکرائے اور آہستہ سے بولے، بیٹا بنیادی اصول تو آج بھی وہی ہیں، لیکن ہاتھ سے کام کرنے کی بجائے آج کا طریقہ بہت زیادہ جدید، تیز اور سائنسی ہو چکا ہے۔ آؤ میں تمہیں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے گنا کھیتوں سے ٹریکٹر اور ٹرکوں کے ذریعے فیکٹری میں لایا جاتا ہے۔ وہاں اسے دھویا جاتا ہے تاکہ مٹی اور گندگی صاف ہو جائے۔ پھر بڑی بڑی خودکار مشینیں گنے کو دبا کر اس کا زیادہ سے زیادہ رس نکال لیتی ہیں۔ پھر اس رس کو صاف کرنے کے لیے مخصوص مقدار میں چونا ڈالا جاتا ہے۔ پھر اس رس کو بڑے بڑے برتنوں میں بھاپ کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے تاکہ پانی بخارات بن کر اڑ جائے اور رس گاڑھا ہو جائے۔ پھر اس گاڑھے میٹھے شیرے کو ایک خاص مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ اس مشین میں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چینی کے دانے بننے لگتے ہیں، بالکل ایسے جیسے برف جم کر ٹکڑوں میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مشین آتی ہے جسے سینٹریفیوج کہتے ہیں۔ یہ بہت تیزی سے گھومتی ہے، جیسے جھولا گھومتا ہے۔ جب یہ گھومتی ہے تو چینی کے دانے ایک طرف الگ ہو جاتے ہیں اور باقی مائع الگ ہو جاتا ہے۔ آخر میں چینی کو سکھایا جاتا ہے، چھانا جاتا ہے اور صاف پیکٹوں میں بھر کر مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ سعد خوشی سے بولا، اور پھر میں خوب چینی کھاتا ہوں۔ بیٹا چینی کی مٹھاس بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسلام ہمیں اعتدال بھی سکھاتا ہے
اور زیادہ مٹھاس بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ: کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، اصل مٹھاس چینی میں نہیں بلکہ انسان کے اچھے اخلاق میں ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ سعد نے اچھی طرح سمجھا کہ علم اور ایمان مل کر ہی زندگی میں حقیقی مٹھاس پیدا کرتے ہیں، اور عقیدت سے بولا انشاءاللہ۔ یہ ہے سعد سٹوری اسٹوڈیو۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اپنی پسندیدہ کہانی سننے کے لیے کامنٹ ضرور کیجیے۔